بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ شازیہ کی چیخیں پورے محلے میں پھیل رہی تھیں۔ وہ رو رو کر کبھی خدا کے واسطے دے رہی اور کبھی چھوٹے بچوں کے۔ اس کی دہائیاں جاری تھیں کہ اس کی جان بخشی کر دی جائے، لیکن کوئی بھی اس کی بات نہیں سن رہا تھا۔ جو دل میں دکھ محسوس کر رہے وہ زبان سے کچھ نہیں کہہ سکتے تھے۔ اسی طرح ہاتھ جوڑتے جوڑتے شازیہ کے حواس ساتھ چھوڑ گئے اور وہ منہ کے بل نیچے گر گئی۔ شازیہ غریب گھرانے کی بیٹی تھی۔ 7 بہن بھائیوں میں روٹی پوری کرتے کرتے ماں باپ کو پتہ ہی نہ چلتا کہ کس کا پیٹ بھرا ہے اور کس کا نہیں۔ ٹھیلا لگانے والے کی کمائی آخر کتنی ہو سکتی ہے؟ اسی لیے شازیہ کی ماں لوگوں کے برتن دھونے کا کام بھی کرتی تھی۔ دن میں 2-3 گھر نپٹا آتی تھی۔ 4 پیسے ہاتھ میں آنے کے ساتھ ساتھ ایک وقت کے کھانے کا بھی بندوبست ہو جاتا تھا۔ وہ بس یہ دعا مانگتی رہتی کہ ہم میں سے کوئی بھی بیمار نہ ہو، کیونکہ باقی خرچ تو پھر بھی کسی طرح کھینچ تان کر پورے ہو ہی جایا کرتے تھے، لیکن ان سے دوا کے پیسے نکالنا بہت ہی مشکل کام تھا۔ آئے دن میاں بیوی کے درمیان جھگڑا بھی ہو جاتا تھا۔ باپ غصے میں کہہ ڈالتا کہ تو نے اتنی بیٹیاں پیدا کر دی ہیں۔ پھر بیٹیاں جلد ہی ماں کے سر کے برابر ہو گئیں۔ شروع میں تو ماں اپنے ساتھی کام پر لے جانے لگ گئی، لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد بڑی بیٹی کو بالکل الگ کام پر لگوا دیا تاکہ اس کی الگ تنخواہ آئے، کیونکہ اب ماں بیٹیوں کی شادی کے لیے بھی فکر مند تھی۔ اپنا بوجھ کسی دوسرے کے سر باندھنا۔ جن گھروں میں وہ برتن دھوتی تھی وہاں اس نے مالکوں کی منت کرنی شروع کر دی کہ بیٹی کی شادی میں آپ نے مدد کرنی ہے۔ اس نے پکا سوچ لیا تھا کہ اب جو تنخواہ ملے گی اس سے لازمی کوئی نہ کوئی چیز قسطوں پر لینی شروع کر دے گی۔ بیٹیاں بھی تو 5 تھیں۔ کبھی کبھی وہ خدا سے شکوے بھی کرنے لگتی کہ کیا تھا مولا اگر اتنی بیٹیاں نہ دیتا، ان کو بیانا کوئی آسان کام ہے۔ ایسے ہی کرتے کرتے سال گزر گیا۔ بڑی بیٹی شازیہ کا رشتہ طے کر دیا۔ ٹھیلے والے کے گھر ان جیسوں کا ہی رشتہ آ سکتا ہے، وہ بھی ٹھیلا ہی لگاتے تھے۔ سو یوں شازیہ کی شادی سلیم کے ساتھ ہو گئی۔ شادی کے تیسرے دن ہی شازیہ کو پتہ چل گیا کہ سلیم کس قدر غصے والا ہے۔ اسے نہ صرف جلدی غصہ آتا بلکہ ہر وقت ہی رویہ اکھڑا اکھڑا رہتا۔ وہ سوچنے لگی، شکر ہے شادی والے دن کوئی ہنگامہ نہیں ہوا۔ بہرحال اسے امید تھی کہ یہاں اسے دوستوں کے گھروں پر برتن دھونے نہیں جانا پڑے گا، کیونکہ اسے برا لگتا تھا دوستوں کے گھروں میں کام کرنا۔ لڑائی جھگڑا تو وہ اپنے گھر میں دیکھ رہی تھی، لیکن یہاں تو وہ براہ راست فریق تھی، بلکہ سلیم دوستوں کا غصہ بھی اس پر نکالتا۔ جب شازیہ نے حاملہ ہونے کی خبر تھی تو وہ سمجھ رہی تھی کہ اس خوشخبری سے سب خوش ہوں گے اور سلیم کے رویے میں بھی تبدیلی آئے گی، لیکن جیسے ہی اس نے بتایا اسے یہ سننے کو ملا کہ ہمارے خاندان میں پہلا بچہ بیٹا ہوتا ہے، وہ خاموش ہو کر منہ دیکھنے لگی۔ جب وہ تخلیق کے عمل سے گزر کر ماں بن گئی تو اسے لگا اس کی رگ رگ میں کوئی توانائی، کوئی پیارا سا احساس بھر گیا۔ اسے بھول ہی گیا کہ اس نے بیٹی کو جنم دیا ہے۔ سلیم کو اور دیگر گھر والوں کو کوئی خاص خوشی نہ ہوئی تھی، لیکن شکر ہوا کہ انہوں نے غصے کا اظہار بھی نہ کیا۔ بچی کا نام فریحہ رکھ دیا گیا۔ جی ہاں، یہ میری کہانی ہے۔ میرا نام فریحہ ہے۔ شازیہ اور سلیم میرے والدین ہیں۔ ڈاکٹروں کی تحقیق کے مطابق میں پیدا ہونے سے پہلے ہی ماں کے پیٹ سے یہ سب محسوس کر رہی تھی جو ماں محسوس کرتی ہے۔ وہی احساس بچے کے اندر اتر جاتا ہے۔ میرے اس دنیا میں آنا صرف میری ماں کے لیے ایک انوکھا اور اہم واقعہ تھا۔ اس بھرے پورے گھر میں شاید ہی یہ کس کی اپنی تھی۔ چند دن بعد میرے ننیحال والے آ کر رسم پوری کر گئے اور 5000 بیٹی کو دے گئے۔ امی نے منع کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ جانتی تھی کہ میرے ماں باپ کے لیے یہ سب اتنا آسان نہیں، لیکن نانی بھی جانتی تھی کہ سسرال میں بیٹی کو دے کر جانا کتنا ضروری ہے۔ وہ میرے لیے 2 چھوٹے چھوٹے گول تکیے بھی بنا کر لائی تھیں جن پر سرخ شینیل کا کور چڑھا تھا۔ یہ مجھے اور میری امی کو بہت پسند آئے تھے۔ اس کے بعد زندگی اپنی روٹین پر چلنے لگی، وہی صبح شام، وہی لڑائی جھگڑے۔ امی کسی کی باتوں کا جواب دینے کے بجائے گھر کے کاموں میں لگی رہتی، یا پھر میرے ساتھ۔ کبھی کبھی ابو بھی مجھے اٹھا لیتے۔ سال بعد ہی امی کی گود دوبارہ ہری ہو گئی۔ اب کی بار بھی امی کو دوبارہ وہی سب کچھ بتایا گیا جو پہلے بچے کی دفعہ کہا گیا تھا۔
یعنی یہ احسان جتایا گیا کہ ہم نے پہلی بیٹی کو تو قبول کر لیا ہے، لیکن اب کی بار بیٹا ہی ہونا چاہیے۔ امی نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ کہتی بھی تو کیا کہتی؟ یہ کون سا عورت کے اپنے بس کی بات ہوتی ہے؟ لیکن وہ اندر ہی اندر دعائیں ضرور کرتی رہیں کہ خدا اسے بیٹا عطا کرے، لیکن شاید ابھی اس کی قسمت میں بیٹا نہیں تھا۔ دوسری بار اس کے گھر بیٹی ہی پیدا ہوئی۔ اس بار تو سب کے ہی موڈ خراب ہو گئے، یہاں تک کہ 10 دن گزر گئے اور کسی نے بچی کا نام بھی نہیں رکھا۔ باپ نے صرف ایک بار اٹھائی، نانا نانی تو سمرا کہہ گئے، تب امی ہی اس کو سمرا پکارنے لگیں۔ 3 ماہ گزر گئے، تب بھی ابو نے ابھی تک سمرا کا نام ایک بار بھی نہیں پکارا تھا۔ سردی آئیں تو سمرا کو نمونیا ہو گیا۔ دادی تو صاف صاف کہنے لگیں، مر ہی جائے تو اچھا ہے، ہم نے کیا کرنی ہے اتنی بیٹیاں۔ لیکن وہ کوئی خاص لمحہ تھا جب ابو کا دل نرم ہوا اور بچی کو ہسپتال لے گئے۔ طبیعت تو بگڑ چکی تھی، لیکن اللہ نے کرم کیا، سمرا کی جان بچ گئی۔ شازیہ زندگی کے صفحے یوں ہی پلٹتی رہی کہ کبھی تو دن اچھے آئیں گے۔ ابھی سمرا 6 ماہ کی ہوئی تھی کہ دادی ایک دن کسی جھاڑ پھونک والے بابے کو گھر لے آئیں کہ اس بانچ کا دم درود کرو۔ امی ایک دم تڑپ کر بولی، میں بانچ نہیں ہوں، یہ میری بیٹیاں ہیں، انہیں میں نے جنم دیا ہے۔ دادی نے بازو پکڑ کر دھکا دے کر آگے کیا جہاں بابا آگ جلائے بیٹھا تھا۔ دادی نے اور بابے نے امی کو پکڑ کر آگ کے اوپر جھکایا تاکہ آسیب اتر جائے۔ امی کے ماتھے کے بال اور بھویں تک جھلس گئیں۔ اس کے بعد بھی بابا پتہ نہیں کون سے گندے پانی کے چھینٹے امی پر مارتا رہا۔ اچانک ابو گھر میں داخل ہوئے تو انہیں یہ منظر بالکل پسند نہیں آیا۔ وہ غصے میں آ گئے۔ امی بھی نہ جانے کیا ضبط کر کے پریشان ہو کر بیٹھی تھیں۔ ایک دم ابو کو بتانے لگی کہ دیکھو مجھے زبردستی پکڑ کر میرا کیا حال کر دیا ہے۔ ابو نے یہ سنتے ہی امی کو تھپڑ مار دیا۔ زبان چلاتی ہے بے غیرت عورت۔ امی ششدر ہو کر دیکھنے لگیں۔ اس کے بعد دادی کو بھی غصے میں 2-4 باتیں کہیں اور بابے کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ خاموش تو امی پہلے ہی تھیں، اب بالکل ہی چپ لگ گئی تھی۔ ایک دن اچانک نانا امی کو لینے آئے کہ چھوٹی بہنوں کی شادی رکھتی ہے۔ امی کے شوہر اور سسرال والوں سے اجازت لے کر اپنے ساتھ لے گئے، لیکن جاتے وقت سسرال والوں کو دعوت دینا نہیں بھولے۔ 1 ہفتہ ہم ننیال رہے۔ اس دوران بھی امی زیادہ تر خاموشی سے کام میں ہی مگن رہیں، لیکن مسکراتی بھی رہیں۔ عین بارات والے دن دادی اور ابو آئے۔ خالہ کی رخصتی کے ساتھ ہی شور مچا دیا کہ واپس چلو۔ امی کو شاید اس بات کا پہلے سے اندازہ تھا۔ وہ کافی حد تک تیاری کر چکی تھیں، سو ہم جلد ہی تیار ہو گئے۔ گھر پہنچے تو خلاف توقع ابو کا موڈ کافی خوشگوار تھا۔ ہم بچیوں کے لیے چاکلیٹ وغیرہ بھی لائے اور کافی دیر تک ہمارے پاس بھی بیٹھے رہے۔ یقیناً امی کو بھی ان کے اس موڈ پر بہت حیرت ہو رہی ہوگی، لیکن انہوں نے کوئی اظہار نہیں کیا۔ اگلے چند دن بھی ابو نے کوئی خاص غصہ نہیں کیا، بلکہ امی سے باتیں بھی کرتے رہے، لیکن یہ سکون عارضی تھا۔ ایک دن دادی نے دھماکہ کر دیا کہ وہ ابو کی دوسری شادی کروانے لگی ہیں، لیکن امی انہیں جیسی آپ کی مرضی کہہ کر اپنے کمرے میں آ گئیں۔ کمرے میں آ کر ان کا ضبط ٹوٹ گیا اور وہ رونے لگ گئیں۔ معلوم نہیں کس وقت ابو اندر آئے اور انہوں نے امی کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ امی نے جیسے ہی ابو کو دیکھا تو ان سے لپٹ کر رونے لگیں۔ یہ 4 سالوں میں پہلا موقع تھا کہ ابو نے غصہ نہیں کیا، بلکہ امی کو چپ کروانے لگ گئے۔ اگلے دن سے امی نے جیسے سب کچھ قسمت کا لکھا سمجھ کر قبول کر لیا تھا۔ وہ اپنی روٹین کے مطابق کاموں میں مصروف رہیں۔ دادی بہت پرجوش تھی۔ وہ روزانہ اپنی چادر اٹھاتی اور ہمسائی کے ساتھ اپنے مشن پر نکل جاتی۔ انہی دنوں اللہ نے امی کو ایک مزید خوشخبری سے نواز دیا۔ دادی تھوڑا پریشان تو ہوئیں، لیکن خوش بھی ہو گئیں۔ کھلے عام بار بار کہنے لگیں کہ اس بابا کی برکت اور دعا سے خوشخبری ملی ہے، اب دیکھنا اب کی بار بیٹا ہی ہوگا۔ جیسے جیسے دن گزرنے لگے، دادی کو ہر طرح کی وہ نشانیاں امی میں نظر آنے لگیں جو ان حاملہ عورتوں میں نظر آتی ہیں جن کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے۔ اسی خوشی دادی بھول ہی گئیں کہ وہ ابو کی دوسری شادی کروانے جا رہی تھیں۔ قدرت کے رنگ نرالے ہوتے ہیں، انسان چاہے بھول جائے لیکن تقدیر نہیں بھولتی۔ ادھر امی کو 4تھا مہینہ شروع ہوا کہ کپڑے دھوتے وقت نہ جانے کس طرح پاؤں پھسلا
اور امی گر گئیں۔ امی کی حالت غیر ہونی شروع ہو گئی۔ انہیں ہسپتال لے گئے۔ امی کو ٹریٹمنٹ تو بر وقت مل گیا، لیکن جس خوشخبری کی نوید انہیں دی گئی تھی وہ ان سے جدا ہو گئی۔ اجڑی کو خالی ہاتھ اور ویران آنکھیں لیے امی گھر واپس آ گئیں۔ بشمول ابو سب کا رویہ ایسا تھا جیسے اس نقصان کی ذمہ دار امی ہوں، یا سب امی نے جان بوجھ کر کیا ہو۔ دادی تو ہر آئے گئے کے آگے واویلا مچاتی، ہائے میرا پوتا، ہائے میرا پوتا، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ ایک قبر امی نے اپنی کوکھ میں بنا لی ہے۔ اس حادثے سے گزرنے کے بعد دوسرے دن ہی سسرال والوں نے امی کو گھر کے کام کہنا شروع کر دیے۔ ابو کسی کو کہہ آئے کہ میں گھر کا کھانا بنوا کر آپ کو دے جاؤں گا، تو 6 افراد کا کھانا امی نے تیار کر کے دیا۔ حالانکہ امی کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی اور ساس نندیں بالکل کوئی ہیلپ نہیں کرتی تھیں۔ ہمسائی کسی اور کام سے آئی تھی۔ امی کو یوں کام کرتا دیکھ کر امی کا ہاتھ بٹانے لگی۔ ساتھ ہی دادی کو بھی کہا کہ بیٹیوں کو بھی بھیجو ادھر، لیکن وہ سوتی ہوئی بن گئیں۔ امی کی حالت دیکھتے ہوئے ہمسائی نے انہیں مشورہ دیا کہ کوئی پنجیری وغیرہ بنا کر کھاؤ۔ امی ہنس پڑی، اسے یہاں سے پیٹ بھر کر روٹی نہیں ملتی تو یہ کام کون کرے گا؟ ہمسائی کہنے لگی، فی الحال جو گھر میں بنی ہوئی ہے وہ میں تھوڑی سی تم کو لا کر دیتی ہوں، ابھی تم کھاؤ۔ اس میں پھول مکھانے شامل ہیں جو عورت کی صحت کے لیے اچھے ہوتے ہیں۔ پھر میں نئی بناؤں گی تو تمہارا حصہ ڈال لوں گی، تم مجھے تھوڑے تھوڑے کر کے اس کے پیسے لوٹا دینا۔ امی نے رضامندی دے دی۔ امی چاہتی تھیں کہ ان کی بیٹیاں کچھ نہ کچھ ضرور پڑھ جائیں۔ وہ خود تو بالکل ایک لفظ بھی نہ پڑھ سکی تھیں، لیکن اپنی بیٹیوں کے لیے چاہتی تھی کہ انہیں اسکول میں ضرور پڑھایا جائے۔ لیکن ان کے سسرال میں ایسا کوئی نظام نہ تھا۔ انہوں نے ہمسائی سے مشورہ کیا تو اس نے کہا کہ دیکھو، عورت ماں بن کر بہت بہادر ہو جاتی ہے، تم بھی اپنی اولاد کے حق کے لیے لڑو۔ امی سے سمجھا نہیں سکیں کہ جہاں مہینوں بیٹی کی شکل دیکھنے کا کوئی روادار نہ ہو تو وہاں اس کی بیٹی کو اسکول کون بھیجے گا؟ امی نے کہا کہ میں گھر میں بھی بات کروں گی، لیکن ابھی یہ چھوٹی ہیں، اسکول دور ہے، اگر فی الحال محلے میں کوئی ہمسائی مل جائے جو انہیں تھوڑا بہت پڑھا دے، تب تک میں ان کے ابو سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ یہ شاید میری امی کا خلوص نیت تھا کہ خدا نے سبب بنا دیا۔ چند دن بعد اسی ہمسائی کے شوہر کی بھتیجی گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے ماموں کے گھر آئی۔ وہ میٹرک کی اسٹوڈنٹ تھی۔ اب سپارہ پڑھنے تو جانا ہی تھا ہمسائی کے گھر، ساتھ ساتھ خاموشی سے دوسری تعلیم کا آغاز بھی ہو گیا۔ امی ہم بچیوں کو روزانہ تاکید کرتی کہ دوسرے قاعدے کسی کو نہیں بتانے۔ کچھ ہم معصوموں کو خود ہی گھر کے ماحول کا اندازہ تھا، لیکن آخر بہت چھوٹی تھیں، اتنی احتیاط تو نہ کر سکتی تھیں کہ پوچھنے پر بھی سوال گول کر جائیں۔ ایک دن ابو نے کوئی ایسا سوال کیا تو ہم بتانے بیٹھ گئیں کہ ہمیں یہ چیز بھی آ گئی۔ جب ابو نے پوچھا یہ امی نے پڑھایا تو ہم نے ہمسائی کی باجی کا بتایا۔ حیرت انگیز طور پر ابو نے بالکل غصہ نہیں کیا، بلکہ کہنے لگے کہ اگلے سال اسکول میں داخلہ کروا دوں گا۔ میں نے فوراً کہا کہ سمرہ بھی ساتھ۔ یوں ہی دن گزر رہے تھے کہ امی کی زندگی میں ایک خوشگوار جھونکا آیا۔ امی کی گود ہری ہو گئی۔ اب کی بار تو دادی نے بھی اس بات کا خیال رکھا کہ امی پر زیادہ بوجھ نہ پڑے، لیکن ابو کو بھی خاص کہا کہ اسے ڈاکٹر کے لے جانا، اور پھر ابو لے بھی گئے۔ ڈاکٹر نے دیگر کمزوریوں کے ساتھ ساتھ خون کی بے حد کمی بتائی، اسی لیے ڈاکٹر نے ڈرپ بھی لگوانے کو کہا، اور پھر دادی اور ابو نے لگوائی بھی۔ امی خود بھی احتیاط کرتی تھیں اور دعائیں بھی کرتی تھیں کہ بیٹا ہو۔ ابو نے وارننگ بھی دے رکھی تھی کہ شازیہ کان کھول کر سن لو، مجھے بیٹا ہی چاہیے۔ لیکن خدا کی مصلحت خدا ہی جانے، شاید ابھی دعاؤں کی قبولیت کا وقت نہیں آیا تھا۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ ایک بار پھر شازیہ نے بیٹی کو جنم دیا۔ دادی کے ہاتھوں میں کوئی برتن پکڑا ہوا تھا۔ یہ سنتے ہی ان کے ہاتھوں سے وہ برتن گر گیا۔ ادھر امی درد سے تڑپ رہی تھیں، دوسری طرف میری دادی غصے میں بل کھا رہی تھیں۔ ابھی نہ جانے ابو کا کیا رد عمل ہوتا۔ کوئی بھی امی کے قریب نہیں آیا، نہ ہی کچھ کھانے پینے کو دیا۔ اگلے دن ہمسائی آئی تو اس کے کہنے پر دادی نے کھانے پینے کو کچھ دیا۔ ابا نے یہ سنا تو باہر چلے گئے، اگلے دن واپس آئے۔
اور پھر کئی دن تک گھر میں کسی نے امی کے ساتھ بات نہیں کی، بلکہ دور دور سے طنز اور تانے دیتے رہے۔ امی اندر ہی اندر ڈر رہی تھیں کہ اب پتہ نہیں میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ جب ایک ڈر حد سے بڑھ جائے تو پھر وہ حقیقت بن جاتا ہے۔ ادھر ہمسائی امی کو بھی سمجھاتی تھی کہ تم خود بلانا شروع کر دو۔ بہت کمزوری ہو چکی تھی، نکاہت کا شکار تھیں، اب اٹھ کر خود ہی کچھ کھانے پینے کو لے لیتی تھی، لیکن کون سا کوئی ان کے لیے بچا کر رکھتا تھا۔ ابو کو بلانے کی کوشش کی تو غصے سے گھور کر چلے گئے۔ دادی کو بلاتے وہ کوسنے دینے شروع کر دیتی۔ چھوٹی کی پیدائش کو 1 مہینہ گزرا ہوگا کہ امی نے زبردستی راستہ روک کر ابو سے بات کرنے کی کوشش کی۔ ابو کو غصہ آ گیا، انہوں نے مارنا شروع کر دیا۔ امی نے کہا اس میں میرا کیا قصور ہے؟ ابو نے مزید مارنا شروع کر دیا۔ شازیہ امی جو پہلے ہی تخلیق کے کرب سے گزر رہی تھیں اور ابھی تک نڈھال تھیں، کمزور تھیں، اس سے یہ مار برداشت نہ ہو سکی اور اس کی چیخیں بلند ہونے لگیں کہ محلے میں آس پاس والے بھی جان گئے کہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ دہائیاں دے رہی تھیں لیکن ابو کو کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا، یہاں تک کہ وہ مار کھاتے ہوئے نکاہت سے گر کر بے ہوش ہو گئیں۔ بیٹیاں بھی اس کے ساتھ لپٹی ہوئی تھیں۔ جب شازیہ گر گئی تو سلیم اسے ٹھوکر مار کر تن فن کرتا ہوا گھر سے چلا گیا۔ گھر والوں نے شازیہ کو اٹھا کر چارپائی پر ڈال دیا، لیکن اسے ہوش نہ آیا۔ اسے ہوش دلانے کی کوششیں کی گئیں لیکن اسے ہوش نہ آیا۔ ساس نے سلیم کو بلاوا دے بھیجا اور شازیہ کے والدین کو بھی، لیکن سب کے پہنچنے تک شازیہ اپنی زندگی کی بازی ہار چکی تھی۔ سلیم ایسا شکی القلب نکلا کہ سسر کو کہنے لگا کہ میت آپ لے جائیں۔ شازیہ کے والد میت اور بچیاں لے گئے اور کفن دفن کا انتظام کیا۔ فریحہ، سمرہ اور چھوٹی نائلہ اب نانا نانی کے گھر پلنے لگی۔ باپ یا ددیال میں سے کسی نے دوبارہ پلٹ کر نہیں دیکھا۔ تھے تو غریب ہی اور رہتے بھی ایک بستی میں تھے، لیکن نانا نانی اپنی بساط اور ہمت کے مطابق ان کی پرورش کرنے لگے۔ فریحہ یعنی میں اب اس ماحول کو سمجھنے لگی تھی۔ مجھ میں پڑھائی کا کیڑا نہ جانے کب بیدار ہو گیا، جو وقت بے وقت مجھے کاٹنے لگتا اور میں نانا نانی کا سر کھانے لگتی کہ میرا سپارہ، میرا قاعدہ۔ آخر نانا نے میرا سلسلہ شروع کروا ہی دیا۔ سپارہ پڑھنے ہم محلے کی بی بی جی کے گھر جانے لگے۔ بی بی جی کا بیٹا امجد بھائی کالج میں پڑھتا تھا۔ مجھے اس کی کتابیں، رجسٹر اور پینسلیں بہت اچھی لگتی تھیں۔ ایک دن میں نے اس کے رجسٹر پر پینسل سے نقش و نگار بنا دیے۔ شکر تھا کہ صاف صفحات پر بنائے تھے، اس کا لکھا ہوا خراب نہیں کیا تھا۔ اس نے ایک دم غصے سے پوچھا کہ یہ کس نے کیا ہے؟ میں بری طرح ڈر گئی، کیونکہ میں پہلے ہی ابو کے غصے اور لڑائیوں سے ڈرتی تھی۔ میں نے زور زور سے رونا شروع کر دیا تو بی بی جی نے امجد بھائی کو ڈانٹا اور مجھے چپ کروایا۔ مجھے بسکٹ بھی دیے۔ پھر اگلے دن انہوں نے مجھے کاپی اور پینسل دی۔ میں بہت خوش ہوئی اور کہا میرا قاعدہ بھی دیں۔ تب بی بی جی کو احساس ہوا کہ میری پڑھنے لکھنے میں دلچسپی ہے۔ انہوں نے امجد بھائی کی ہی ڈیوٹی لگا دی کہ اسے پڑھاؤ۔ یوں میری اور سمرہ کی تعلیم کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ بی بی جی نے ہی نانا کو راضی کیا اور ہم بہنوں نے باقاعدہ امتحان دے کر 5 جماعتیں پاس کر لیں۔ اس کے بعد نہ ہمارے حالات اجازت دے رہے تھے اور نہ ہی ماحول۔ پھر امجد بھائی بھی مزید تعلیم اور نوکری کے لیے دوسرے شہر چلے گئے تھے۔ ان کے جانے کے بعد میں بہت اداس اور چڑچڑی سی ہو گئی، کیونکہ مجھے ان سے بہت لگاؤ ہو چکا تھا۔ آہستہ آہستہ ہمارا بی بی جی کے گھر جانا بھی کم ہو گیا۔ نانی نے ہمیں شروع سے ہی گھریلو کاموں میں شامل کیا ہوا تھا۔ ان کی وہی روٹین تھی، لوگوں کے گھروں میں کام کرنا، لیکن اب نانی اس معاملے میں بھی تجربے کار ہو چکی تھیں۔ وہ بڑی کوٹھیوں پر کام کرتیں اور جز وقتی کام لیتیں تاکہ ایک ہی گھر میں زیادہ وقت نہ لگے۔ اپنی بیٹیوں کی طرح اب نواسیوں اور پوتیوں کے لیے بھی ان کا یہی طریقہ کار تھا۔ اب میں 13-14 سال کی ہو چکی تھی۔ نانی چاہتی تھی کہ اب میں باقاعدہ ان کی لائن اختیار کر لوں، لیکن مجھے یہ سب اچھا نہیں لگتا تھا۔ بہرحال کرنا تو تھا، اس کے علاوہ فی الحال ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہ تھا۔ میں نے نانی کے ساتھ جانا شروع کر دیا، لیکن جلد ہی میں اکتا گئی اور گھر بیٹھ گئی۔ میں نے جانے سے صاف انکار کر دیا، جبکہ سمرہ نے نانی کے ساتھ جانا جاری رکھا۔
میں نائلہ پر توجہ دیتی تھی۔ وہ پیدائشی کمزور تھی، اسی لیے بیمار ہی رہتی تھی۔ ایک دن اس نے گڑیا جیسے لباس کی فرمائش کی اور اتنی اداس آواز میں کی کہ میرا دل کٹ کر رہ گیا۔ تو میں نے نانی کے ساتھ دوبارہ جانے کا فیصلہ کر لیا تاکہ میں اپنی بہن کو فراک دلوا سکوں۔ اور پھر جب ایک ماہ بعد تنخواہ ملنے پر میں نے اسے فراک دے کر دیا تو وہ پہن کر بہت خوش ہو رہی تھی، کہتی میری برتھ ڈے ہے۔ اس دن میں اور نانی امی کو یاد کر کے بہت روئے۔ زندگی کی گاڑی چلتی جا رہی تھی۔ جس کوٹھی پر میں کام کرتی تھی وہاں پر ایک مہمان آیا، لڑکا ساتھ، مجھے بار بار بلاتا تھا، کبھی چائے، کبھی جوس، کبھی شرٹ استری کر دو۔ مجھے بھی اس کا کام کرنا اتنا اچھا لگتا تھا۔ جب وہ باہر جاتا تھا تو میں اس کے کمرے میں جا کر گہری گہری سانس لیتی تھی، اس کی خوشبو اپنے اندر اتارتی تھی، اس کی چیزوں کو چھو کر دیکھتی تھی۔ مجھے ساتھ بہت اچھا لگنے لگا، یہاں تک کہ پتہ نہیں کون کون سے خواب دیکھنے لگی۔ مجھے یہ بھی یاد نہ رہا کہ ساتھ یہاں مہمان ہے اور میں اس گھر کی ملازمہ۔ حقیقت بہت تلخ ہوتی ہے۔ چند دن بعد جب وہ لوٹ گیا تو میرا دل ایسے ٹوٹ گیا جیسے اس نے مجھ سے کوئی عہد و پیمان باندھ رکھے تھے اور بے وفائی کر گیا ہے۔ لیکن دل تو نادان ہوتا ہے، وہ بھی اس بالی عمر میں۔ میں کھوئی کھوئی سی رہنے لگی، یہاں تک کہ مالکن اور نانی نے بھی پوچھا کہ کیا بات ہے۔ میں کیا بتاتی، میرے پاس بتانے کے لیے کچھ بھی نہ تھا۔ میں نے صرف اپنی ایک دوست سائمہ کو اپنی فیلنگز بتائیں جو ہمارے ہی محلے میں رہتی تھی۔ نانی ہم بہنوں کی شادی جلد نہیں کرنا چاہتی تھیں، شاید وہ اپنی بیٹی شازیہ کی زندگی سے ڈر گئی تھیں اور چاہتی تھی کہ اس کی بیٹیاں کچھ مضبوط ہو جائیں تب ہی ان کی شادیاں کروں۔ لیکن جلد ہی میرا ایک ایسا رشتہ آیا جو سب کو بہت ہی مناسب لگا، اس لیے 18 سال کی عمر میں ہی مجھے بیاہ دیا گیا۔ لیکن میں نے نانی سے پہلے کہہ دیا تھا کہ پوچھ لیں ان لوگوں کو بیٹیاں ناپسند تو نہیں، کیونکہ میرے دل میں بہت خوف تھا جو میں نے اپنی اماں کے ساتھ ہوتا دیکھا تھا۔ آزمائش تو ہر انسان کی زندگی میں ہر صورت آنی ہی ہے، ہر کسی پر اپنا پرچہ ہوتا ہے جو صرف اسے ہی حل کرنا ہوتا ہے۔ لیکن اس وقت میں اپنی آزمائش کے بارے میں کچھ بھی نہ سوچ سکی۔ میری شادی عامر کے ساتھ ہوئی جو صرف 2 ہی بھائی تھے۔ گھر میں والدین اور ان کے ساتھ ایک بیوہ پھپھو بھی رہتی تھیں۔ ان باپ بیٹوں کی سبزی کی دکانیں تھیں۔ انہیں خوشحال فیملی تو نہیں کہہ سکتے تھے، بہرحال ہم سے بہت بہتر تھے اور غریب نہ تھے۔ شادی پر میری ساس نے مجھے سونے کی انگوٹھی بھی ڈالی تھی۔ شادی کے بعد بھی حالات نارمل ہی رہے۔ شکر ہے میری ساس کو ہر وقت تانے مارنے کی عادت نہ تھی، ویسے ناراض ہو بھی جاتی تھیں، لیکن جب میں معافی مانگ لیتی اور کہتی آپ جیسے کہیں گی ویسے کروں گی تو مان بھی جاتی تھیں۔ گھر کے مردوں کی ایک لگی بندی روٹین تھی، علی اس صبح کام پر جانا اور شام 5 بجے تک گھر آ جانا۔ عامر کو فلمیں دیکھنے کا شوق تھا، اکثر ہی موبائل میں فلمیں ڈلوا لاتے، پھر ہم رات کو دیکھتے۔ میں نے کبھی خود سے اپنے شوہر سے بات شروع نہیں کی تھی، کیونکہ میرے دل میں خوف تھا کہ کیا پتہ کون سی بات بری لگ جائے اور پھر عامر کو غصہ آ جائے۔ اکثر چھوٹی چھوٹی باتوں پر آتا بھی تھا، لیکن جلد ہی ٹھیک ہو جاتا تھا۔ ویسے گھر میں زیادہ روپ عامر کا ہی تھا۔ نانی 2 دن بعد مجھ سے صرف یہی پوچھنے آئیں کہ میرے ساتھ یہاں کیسا سلوک کیا جا رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ میں نے اچھی رپورٹ ہی دی، کیونکہ ایسی کوئی بات تھی بھی نہیں۔ حالانکہ میں گھرداری میں زیادہ سگڑ تھی بھی نہیں۔ ہاں ویسے میں سسرال کے بارے میں کیا محسوس کرتی ہوں یہ صرف میں اپنی دوست سائمہ کو ہی بتاتی۔ ہماری شادی کو 1 سال ہو گیا، تب ساس نے پوچھنا شروع کیا کہ خوشخبری نہیں آئی، کب ملے گی خوشخبری وغیرہ وغیرہ، لیکن ہر بار میں انکار میں سر ہلا دیتی۔ لیکن میرا دل لرز جاتا کہ نہ جانے اب کیا ہوگا۔ ایسے کرتے کرتے 2 سال گزر گئے۔ میری بہن سمرہ کی شادی بھی ہو گئی اور 2 ماہ بعد ہی اس کی گود ہری ہو گئی۔ یہ بات سن کر میری ساس کا موڈ سخت خراب ہو گیا، وہ قسمت کو کوسنے لگیں۔ میں بھی دکھی دل کے ساتھ حیران تھی کہ یا اللہ مجھے اولاد عطا فرما دے۔ ساس نے مجھے تعویذ نہ کر دیا کہ یہ پیٹ پر باندھ لو۔ میں نے ان کی ہدایت کے مطابق مان لیا، لیکن شاید ابھی بھی میری قسمت میں یہ خوشی نہ تھی۔
شادی کا 3 سال شروع ہوا تو ساس مجھے خود ڈاکٹر کے پاس لے گئیں۔ جاتے وقت میری جان نکلی ہوئی تھی۔ میں پتہ نہیں کون کون سی منتیں مان لی کہ مجھ میں کوئی خرابی نہ نکلے۔ میرا ٹیسٹ ہوا، ایک ٹیوب میں ہلکی سی بلاکیج دکھائی دی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، میں دوائی دے رہی ہوں اور طریقہ بھی بتا رہی ہوں۔ 1 ماہ بعد آنا میرے پاس اور شوہر کو بھی ساتھ لانا۔ میں نے شکر کا کلمہ پڑھا، گھر آ کر عامر کو بتایا۔ باقی بات تو انہوں نے تسلی سے سنی، لیکن جب یہ بتایا کہ ڈاکٹر نے کہا ہے 1 ماہ بعد شوہر کو بھی لے کر آنا، یہ بات سنتے ہی عامر ہتے سے اکھڑ گئے۔ ایک دم انہیں غصہ آ گیا، یہاں تک کہ گالیاں نکالنے لگے۔ تو میں نے بھی کہہ دیا کہ وہ میری واقف تو نہیں تھی ڈاکٹر، آپ کی امی لے کر گئی تھیں، ان سے پوچھنے جا کر۔ یہ جواب ملتے ہی عامر نے مجھے تھپڑ رسید کر دیا۔ میں وہیں منجمد ہو کر رہ گئی۔ مجھے لگا میں شاسیہ ہوں اور سلیم مجھے مار رہا ہے۔ عامر تو کمرے سے چلے گئے۔ میرے حواس کافی دیر بعد بحال ہوئے۔ میں نے اگلے دن ساس سے اجازت لی کہ میکے جانا ہے، شام تک آ جاؤں گی، تو انہوں نے عامر کی ہی ڈیوٹی لگائی کہ چھوڑ کر بھی آؤ اور شام کو لے کر بھی آنا۔ میں میکے صرف اس لیے جانا چاہتی تھی کہ سائمہ کے ساتھ باتیں کر سکوں۔ پھر 1 مہینہ کیا 2 ماہ دوائی کھائی، لیکن کسی بھی قسم کے کوئی آثار نظر نہیں آئے۔ اب تو ساس کا رویہ بھی کافی روکھا ہو چکا تھا۔ انہوں نے چھوٹے دیور کی شادی کا پروگرام بنا لیا، حالانکہ ابھی وہ نوجوان ہی تھا۔ ہم بھی باقی باتوں کو سائڈ پر رکھ کر شادی کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ ساس ہر آئے گئے کو کہتی کہ اس لیے چھوٹے کی جلدی کر رہی ہوں، میں دادی بننے بغیر مرنا نہیں چاہتی۔ یہی بات وہ شادی کی تقریبات میں کرتی رہی کہ میری تو حسرت ہے کوئی پوتا پوتی گود میں کھلاؤں۔ فریحہ کی طرف سے تو میں مایوس ہو گئی ہوں۔ دیور کی شادی میں بہت سے رشتہ دار اور دوست ایسے بھی ملے جو عامر کی شادی پر نہ آ سکے تھے۔ ان میں سے ایک دوست زبیر میری ساس سے مذاق کرنے لگا کہ آپ مجھے بھول گئی ہیں، اس بیٹے کو چھوڑ کر اس چھوٹے سے لڑکے کی شادی کر رہی ہیں۔ جائیں، میں نہیں بولتا۔ پھر اس نے عامر اور فریحہ کو بھی شادی کا تحفہ دیا۔ شادی کی تقریبات اچھے طریقے سے انجام پائیں۔ ہمارے گھر میں ایک پیاری سی لڑکی صبا کا اضافہ ہو گیا۔ صبا اچھی نیچر کی لڑکی تھی۔ جلد ہی ہم سب میں گھل مل گئی۔ زندگی کے عام دنوں کا آغاز ہوا۔ خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ صبا نے 2 ماہ بعد ہی میری ساس کو یہ خوشخبری سنا دی کہ آپ دادی بننے والی ہیں۔ میری ساس تو خوشی سے نہال ہو گئیں، رہ رہ کر صدقے والی جائیں۔ میں نے بھی صبا کو خوش دلی سے مبارکباد دی اور اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ میرے پیچھے سے ساس صبا کو کہتی کہ تمہیں فریحہ کے سامنے نہیں بتانا چاہیے تھا، اور اب بھی احتیاط کرنا، زیادہ اس کے پاس نہ بیٹھنا۔ یہ باتیں نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے سن لی۔ کمرے میں آ کر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یا اللہ، اس میں میرا کیا دوش ہے؟ اللہ جی، کیا میں منحوس ہوں؟ میں کافی دیر تک رو رو کر اپنا جی ہلکا کرتی رہی۔ رات کو جب سب کھانے پر اکٹھے ہوئے تو میں نے کسی کو بھی کچھ محسوس نہ ہونے دیا۔ میں نے خود صبا سے کہا، اب تم کام وغیرہ کی ٹینشن مت لینا، میں سب کر لوں گی، بس تم اپنا اور بیبی کا خیال رکھنا۔ تمہارا کچھ کھانے کو دل چاہے تب بھی مجھے بتا دینا، میں بنا دوں گی۔ صبا مسکراتے ہوئے میرا شکریہ ادا کرنے لگی۔ میں نے یہ سب اسے خلوص نیت کے ساتھ کہا تھا، لیکن ساس کی باتوں کی وجہ سے میرا دل بہت دکھی تھا اور مجھے خدا پر بھی شکوہ آ رہا تھا کہ یہ ناانصافی کیوں کی۔ صبا کو اتنی جلدی نواز دیا اور لیکن مجھے معلوم نہ جلد ہی ایک اور امتحان میرے سامنے کھڑا تھا۔ صبا نے بیٹے کو جنم دیا۔ اس دن میں امی کو یاد کر کے بہت روئی اور خدا سے بھی جھگڑا کیا کہ میری ماں کو بھی ایک بیٹا دے دیتا۔ اللہ، تیرے خزانوں میں کون سی کمی تھی؟ سب گھر والے بہت خوش تھے۔ عامر بھی بھائی کا بچہ اٹھائے خوش خوش پھر رہے تھے۔ وہاں سب کے ساتھ خوش بیٹھے تھے، لیکن کمرے میں آ کر بالکل سرد مزاج سے ہو گئے۔ میں مزید بجھ کر رہ گئی۔ جوں دن گزرنے لگے میرے ساتھ سب کا رویہ بدلتا گیا۔ اب تو باقاعدہ طنز کیے جاتے، یہاں تک کہ عامر جو اپنے رویے پہلے صرف کمرے کی حد تک رکھتے تھے، اب سب کے سامنے ہی کچھ نہ کچھ کہہ دیتے۔ مجھے لگنے لگا کہ شازیہ کی کہانی دہرائی جا رہی ہے۔ ماں کے سارے خوف میرے اندر اتر چکے تھے۔ صبا کا بچہ 1.5 سال کا ہوا
تو دوسری بار اس کی گود ہری ہو گئی۔ تب تو میں بری طرح ٹوٹ گئی۔ میں نے اپنی دوست سے کہا کہ کوئی تعویذ دم درود والا ڈھونڈو، مجھے ہر صورت اپنی گود میں بچہ چاہیے۔ میں بلک بلک کر رونے لگی۔ وہ بھی بیچاری پریشان ہو گئی۔ چند دن نہ گزرے تھے کہ عامر کو کسی بات پر غصہ آیا۔ اس نے مجھے مارا بھی اور ایک طرح سے الٹیمیٹم دے دیا کہ اگر 3 ماہ میں تم نے مجھے خوشخبری نہ دی تو پھر دیکھنا میں تمہارا کیا حشر کرتا ہوں۔ 5 سال ہو گئے اس خبر کا انتظار کرتے کرتے۔ تم سے چڑی کا بچہ تک پیدا نہیں کیا گیا۔ وہ روتی رہ گئی اور عامر گھر سے باہر چلے گئے۔ انہی دنوں میری دوست سائمہ کی شادی کا دعوت نامہ آیا۔ نانی مجھے لے گئی۔ میں نے جاتے ہی پہلے اسے 2 مکے لگائے کہ یہ کون سا طریقہ ہے شادی کروانے کا، غیروں کی طرح دعوت دے دی۔ سائمہ ہنسنے لگی کہ یہ سب اتنا جلد ہوا کہ مجھے خود یقین نہیں آ رہا۔ جس آدمی سے میری شادی ہو رہی ہے وہ سعودیہ میں کام کرتا ہے، اچھی آمدن ہے۔ اس کی شرط تھی کہ لڑکی پیاری ہو اور غریب ہو۔ میں نے کوئی جہیز نہیں لینا، بیوی ساتھ ہی سعودیہ جائے گی۔ اس کے پاس دن کم ہیں، اس نے مجھے دیکھا بھی نہیں، بس اس کی بہن ہی آئی تھی دیکھنے۔ میں اسے چھیڑنے لگ گئی۔ جب اس نے میرے حالات پوچھے تو میں قابو میں نہ رکھ سکی۔ اسے عامر کی شرط کے بارے میں بتا دیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اچانک سائمہ کہنے لگی، ایک ترکیب ہے میرے دماغ میں، اگر تم برا نہ مانو ٹھنڈے دل سے سوچنا۔ میں نے کہا بتاؤ۔ سائمہ کہنے لگی، دیکھو تم نے تعویذ دھاگے کی بات کی تھی، ہمیں کیا معلوم وہ کون سا عمل کرتا۔ اب یہ بات جو میں کہنے لگی ہوں یہ ہے تو گناہ کی، لیکن تم بہت مجبور ہو، خدا ہمیں معاف کرے۔ میں نے کہا بات تو بتاؤ۔ سائمہ نے اپنا خیال سامنے رکھا کہ چونکہ سائمہ کے دلہا نے اسے نہیں دیکھا ہوا تو اس کی جگہ فریحہ روسی جوڑا پہن کر بیٹھ جائے، دلہا کے ساتھ شب و زفاف فریحہ گزارے۔ میری تو حیرت سے آنکھیں پھٹ گئیں۔ ایک اتنا بڑا گناہ، دوسری طرف دوست کی اتنی محبت اور قربانی، اپنا شوہر کون کسی کو دیتا ہے؟ میں سائمہ کے ساتھ لپٹ کر رونے لگی۔ اس نے مجھے کہا جذباتی مت بنو، یہ گناہ تو ہے لیکن تم اتنی بڑی دھمکی ملی ہوئی ہے، اس کا سوچو، اور پھر تمہارے پاس وقت بھی نہیں ہے، شاید آج رات تمہاری کوکھ میں بیج آ جائے۔ میں پھر رونے لگی، لیکن جب دلہن بننے کا وقت آیا تو میں نے یہ گناہ کرنے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ میں اس گھر سے اپنی ماں کی طرح بے ست ہو کر نہیں نکلنا چاہتی تھی۔ میں بہت ڈر چکی تھی۔ طے یہ ہوا کہ میں سائمہ کا روسی لہنگا پہن کر اس کے بیڈ پر دلہن بن کر بیٹھوں گی۔ سائمہ بھی قریب ہی کہیں بھیس بدل کر چھپ جائے گی۔ ہماری جسامت تقریباً ایک جیسی ہی تھی، ہاں شکل و صورت میں جو فرق تھا اسے ہم میک اپ سے کور کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہاں تک مرحلہ آسانی سے طے ہو گیا۔ میں دلہن بنی بیڈ پر بیٹھی تھی، میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ایک بار تو میں اتنا گھبرا گئی کہ دل چاہا کہ اٹھ کر بھاگ جاؤں، اور شاید میں بھاگ ہی جاتی کہ اچانک دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور دلہا اندر آ گیا۔ میرا سر گھٹنوں میں گھس گیا، شرمندگی سے سر اٹھایا ہی نہیں جا رہا تھا۔ دلہا نے السلام علیکم کہا، کچھ تعارف کروایا اور میرا گھونگھٹ الٹ دیا۔ جیسے ہی میری نظر دلہا کے چہرے پر پڑی تو میری چیخ نکل گئی۔ میں تڑپ کر کھڑی ہوئی اور بیڈ کے دوسری طرف دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی۔ دلہا پریشان ہو کر میری طرف آیا کہ کیا ہوا؟ میں رونے لگی اور صرف اتنا نکلا منہ سے، سپیر بھائی۔ وہ یوں چھل کر پیچھے ہٹا جیسے کرنٹ لگا ہو۔ میں ہاتھ جوڑے کھڑی تھی۔ اس نے میری طرف غور سے دیکھا اور شاکڈ ہو کر بولا، فریحہ بھابی آپ یہاں کیسے؟ اور سر پکڑ کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ میں جلدی سے اس کے پیروں پر گر گئی، مجھے معاف کر دیں زبیر بھائی۔ وہ کہتا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، میری بیوی کا نام تو سائمہ بتایا گیا تھا، پھر آپ کیسے؟ عامر کدھر؟ میں نے کہا میں ساری بات تفصیل سے بتاتی ہوں، لیکن آپ وعدہ کریں آپ ٹھنڈے دل سے سنیں گے، پھر جو فیصلہ آپ کریں گے مجھے منظور ہوگا۔ میں سائمہ کو لے کر آتی ہوں۔ اسے میں نے نیند کی گولی کھلا دی تھی۔ زبیر نے سر ہلایا، گویا اجازت دی۔ میں جلدی سے لباس بدل کر سائمہ کے پاس گئی، اسے کہا کہ اندر چلو، بس یہ یاد رکھنا کہ تمہیں کچھ نہیں پتا۔
बस ये कि अभी तुम्हें सोते से उठाकर ले जा रही हूँ। अंदर जाकर मैंने ज़ुबैर भाई को बताया कि आपकी दुल्हन है साइमा, और साइमा के मुंह पर छींटे मारे। इसे बताया कि तुम्हारा दूल्हा ज़ुबैर है, जो कि आमिर का दोस्त है। फिर उसे सारी कहानी सुनाई कि कैसे पहले बेटा न होने की वजह से मेरी माँ मर गई और मुझे औलाद न होने की वजह से किस शर्त का सामना है, जबकि खुद आमिर मेरे साथ डॉक्टर के भी नहीं गया। और अब जब मैं साइमा की शादी में शिरकत के लिए आई, उसने बताया कि दुल्हा ने इसे नहीं देखा हुआ, तो अचानक मेरे जहन ने ये शैतानी प्रोग्राम बना लिया कि शायद उस रात के बाद मैं हामला हो सकूं। मैंने साइमा को नींद की गोली खिला दी। ये कहते हुए मैं साइमा के भी पांव पड़ गई कि मेरी बहन मुझे माफ कर दो। साथ ही मैंने इसका पांव दबा दिया ताकि वो समझ जाए। दोस्त ने मेरे लिए इतनी कुर्बानी दी थी तो इसको बचाना मेरा फर्ज था। मैंने सारी बात अपने ऊपर ले ली ताकि साइमा की पोजीशन खराब ना हो। इस लम्हे मेरे दिल में आया कि अगर ज़ुबैर ने माफ़ ना किया और आमिर को बुला लिया तो बस वो एक लम्हा था जब इसके डर का ताला टूट गया। उसने सोचा क्या होगा, आमिर तलाक दे देगा या जान से मार देगा। मार दे, मुझे साइमा का घर बचाना है। लेकिन सियाने कहते हैं ना कि जब दिल खौफ से आज़ाद हो जाता है, जब डर न रहे तो रास्ते भी खुलने लगते हैं। वो ही हुआ। ज़ुबैर ने बहुत तहम्मुल के साथ मेरी बात सुनी, फिर साइमा की तरफ मुड़ा, कहने लगा आप रिलैक्स होकर बैठें, आप मेरी बीवी हैं, मैं अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ने वाला इंसान नहीं हूं। फिर उठकर हम दोनों को पानी पिलाया, मेरे सर पर हाथ रखा और कहने लगा आप मेरी बहन हो, अब ये मसला मैं हल करवाऊंगा। इस वाक़ई का किसी से जिक्र नहीं करना। शुक्र है कि ये सिर्फ फैमिली फंक्शन था, क्योंकि मैंने सब दोस्तों को वलीमे पर बुलाना था जो एक माह बाद करना है। अब आप तसल्ली से जाएं, आराम करें, मुझे अपनी दुल्हन से बातें करने दें। भला ऐसे भी कोई मुंह दिखाई होती है। चलो भागो। मैं जल्दी से साइमा से मिलकर हकीकतन भाग गई और जाकर अल्लाह के हुजूर सजदे में गिर गई कि आज उसने कितनी बड़ी रुसवाई और कितने बड़े गुनाह से महफूज रखा। फिर जल्द ही ज़ुबैर ने आमिर से मुलाकात की और अपने टेस्ट के बहाने आमिर का भी टेस्ट करवाया। साथ साथ उसे समझाता भी रहा कि नुक्स और कमजोरी सिर्फ औरत में नहीं होती, मर्द में भी होती है। औरत तो खेती की तरह है, जैसा बीज बोएंगे वैसी फसल होगी। अगर बीज ही कमजोर हो तो खेत जितना भी सरखेज हो बारावर नहीं होगा। आमिर कभी भी ये बात न सुनता अगर कहने वाला इसका दोस्त न होता। फिर जब टेस्ट का रिजल्ट आया तो आमिर के टेस्ट में काफ़ी कमजोरी निकली, लेकिन ये सब काबिल इलाज था। टेस्ट के रिजल्ट से आमिर की मर्दानगी को बहुत ठेस लगी, वो एकदम टूट सा गया। यहाँ भी ज़ुबैर ने इसे हिम्मत हौसला दिया और घर पर मैंने, लेकिन मैंने कुछ भी जाहिर नहीं किया। मुझे किसी टेस्ट और रिपोर्ट का मालूम है या नहीं। जब तक इलाज हुआ आमिर की तबीयत और रवैये में बहुत उतार चढ़ाव आया, लेकिन मियाँ बीवी एक दूसरे के साथी होते हैं। मुश्किल वक्त में एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए। आजकल के दौर में जज्बाती सहारे की ज़्यादा ज़रूरत है। इन तमाम कोशिशों का नतीजा ये निकला कि 6 माह बाद खुदा ने मेरी गोद भी हरी कर दी। फरीहा और आमिर माँ बाप बनने वाले हैं। हम ये खबर सुनते ही सजदे में गिर गए। घर आकर सास को बताया तो वो भी खुशी से रोने लगी। इस तमाम वाक़ये में मैं ज़ुबैर भाई का एहसान कभी नहीं भूल सकती। अगर हम इंसान इनकी तरह 50% तहम्मुल वाले भी हो जाएं, तो ज़िंदगी में बहुत से मसाइल पैदा ही ना हो। आखिर वो मुबारक दिन भी आ पहुंचा जब मैंने दर्द ज़ा महसूस की और तखलीक के अमल से गुजरकर एक बेटी को जन्म दिया। खुदा ने नन्हा फरिश्ता दुनिया में भेजकर मेरे कदमों तले जन्नत रख दी। अब मुझे खुद को इसका अहल साबित करना था। मैं लाख शुक्र अदा करती। मैं लाख लाख शुक्रगुजार हूँ अपने परवरदिगार की और इसके बाद ज़ुबैर भाई की, आमिर और तमाम घर वालों की। नाज़रीन, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।